الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. بس کوشش فرمایا کریں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھا کریں. لیکن تقریباً نظر جہاں جائیں کیا نہیں پڑھتا ہے, فری ہوا پڑھتے ہیں, ویسے نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اور میں پیچھے بھی کیا کیا آیا ہوں, میں ادھر بھی کہوں گا. ایسے حضرت جو آپ نے پہلے پڑھا اور جو بعد میں پڑھا فرق آیا تھا نا اس میں, ہاں فرق تھا. ٹھیک ہے جس دن حضرت آپ نے یہ فرق ختم کر دیا کہ آپ کو کہنا نہ پڑھا, آپ نے بغیر کہے پہلی بار اتنی محبت سے پڑھ دیا, تو یہ میں پیچھے بھی کہہ کے ادھر بھی کہوں گا, تو یہ میری بات لکھ کے رکھ لینا, پھر ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. جو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اسی طرح اپنی زبانوں پہ تالے رکھے کہ آپ کو کہنا پڑے. ٹھیک ہے حالا میں کہتا ہوں کہ احباب ہم سے گفتگو نہیں کرتے, وہ پھر بعد میں انہیں جو دیکھو جی پڑھا تو تھا, تو میں کہا کرتا ہوں بھائی تو نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے, جن پہ تو نے پڑھا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے تو نے ویسے نہیں پڑھا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں, پتہ نہیں کدھر گئی ہیں, کیا نہیں پڑھتے. پھر ہم آپ کچھ ہمت کر لیتے ہیں, بغیر کہے نہیں پڑھتے. جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن بھی. حضرت جتنے حالات بنے پڑے ہیں, جہاں بھی کوئی 2-3 احباب اکٹھے ہوں اس موضوع پہ گفتگو ہو, آپ مجھ پہ ڈالتے ہیں, میں آپ پہ ڈالتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے حالات اس طرح ہو گئے, میں کہتا ہوں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا حالات اس لیے اس طرح ہو گئے. لیکن کبھی قرآن پاک سے پوچھنا کہ حالات اس طرح کیوں ہو گئے, تو پھر قرآن اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے, اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں, میں آپ پہ ڈال رہا ہوں, قرآن کی طرف توجہ کوئی نہیں کر رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے, جب کبھی کوئی بات, یہ دیکھیں بہانہ بن گیا, بچے نے پروگرام رکھا آپ بھی آ گئے میں بھی آ گیا, اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ بھی کہاں ہوتے میں بھی کہاں. ایک بہانہ بن گیا, جب کوئی بہانہ بنے تو پھر اس بہانے سے خوب فائدہ اٹھایا کرو, اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھ دیا کرو. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. میں آج ذرا پگ کو نا کافی ذرا ٹائٹ کر کے باندھا ہے, تو کچھ پگ ہے بھی چھوٹی, آج 5 میٹر والی ہے, وہ جب 7 میٹر والی ہو تو پگ بھی بہت بڑی ہے. تو وہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے. تو یہ آپ نے ذرا پگ کے دھوکے میں نہیں آنا, یہ تو 5-6 ہزار کی بازار سے ملتی ہے, جو مرضی باندھ لے. تو کیا بڑی پگ باندھنے سے کو بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں, بڑے کا قرآن نے ایک ہی معیار مقرر کیا ہے, اور وہ کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ممبر و محراب والے ہیں نا, ہماری بھی ذمہ داری کو پوری پڑھا کریں. اسی عدی پڑھ کے پتہ نہیں کنوں کی بنا چھڑے یار. وہ آدھی پڑھنے سے نا پتہ نہیں کون کیا بنا ہوا ہے. جب مکمل پڑھیں گے تو پھر بڑوں کے پول کھل جائیں گے. پھر آگے کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا, وہ تقوی والا بھی ہوگا. جو ایمان والا نہیں وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا. میڈیا کا دور ہے, بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں,
وہ عیسائی بھی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون چلا رہا ہے اور کون کون دم کروا رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان دم کروانے جا رہے ہیں۔ میں حضرت یہاں گوجرا میں مسجد میں بیٹھا، آپ سے گزارش کروں گا بھائی مر جانا اس بیماری سے، مر جانا اس تکلیف سے، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم نہ کروانے جانا، مر جانا اس تکلیف سے، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم کروانے نہیں جانا۔ اس نے کہاں سے دم کرنا ہے؟ اب اتنے ہمارے برے دن آ گئے ہیں کہ ہم ان سے بھی دم کروائیں گے جا کے۔ مر جانا حضرت اس بیماری سے، لیکن کبھی کسی کافر کے پاس دم کروانے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ تو بہرحال بات میں جو ارادہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، وہ بڑی پاک دیکھ کے نہ تو بڑے بڑے احباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کوئی بھی۔ بس مجھے جو سب سے زیادہ اکثر و بیشتر نوجوان پوچھتے ہیں کہ حضرت اسم اعظم بتائیں، تو میں پھر آگے سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا تو میں سارا دن سڑکوں پہ ضرور دھکے کھاتا ہے، پھر میرا بھی کوئی آستانہ ہوتا حضرت، میری بھی کوئی خانقاہ ہوتی۔ یہ تو بیٹا وہ راز ہے جو کسی کسی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، کوئی سینہ حضرت جو ان کو پسند آتا ہے اپنے راز رکھنے کے لیے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت اتنا پاکیزہ سینہ جس میں وہ اپنے راز ڈالیں حضرت، جس میں بغض نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں تسنع نہ ہو حضرت۔ اتنا پاک سینہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا، وہ آپ کے پاس بھی نہ کوئی بندہ آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتی، وہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتی، تو آپ نے فرمایا پھر؟ وہ عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا ابلتے کو لبدئی نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کوئی لبدئی نہیں پرے پیالے والا، جے کوئی لب جائے تو دیندہ نہیں ایک نوالا، ملتا ہی کوئی نہیں، تو اگر مل جاتے تو ایسے دیتے ہیں، یہ جان کی بازی لگا کے یہ سودے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہوئے، یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار میرے پاس، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا تیرا۔ اللہ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے، لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، بڑے طریقے سے بھیجنے والے کو بھیجتے۔ اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت کی، وہ جس دن سال مکمل ہوا نا اس نے کہا لو جی یار سال ہو گئے، جس مقصد کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ آج میں عرض کروں گا حضرت بتانا ہے اسم اعظم تو بتائیں، نہیں تو میں کہیں اور جاؤں۔ حضرت بھی تیاری میں تھی، اس نے آکے عرض کی حضرت پورا 1 سال ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اسم اعظم سیکھنے کے لیے، تو فرمایا پھر؟ تو حضرت آپ نے اس جانب توجہ ہی نہیں فرمائی، اگر بتانا ہے تو بتائیں نہیں تو میں کسی اور جانب جاؤں۔ ہم نے فرمایا وہ بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کوئی کام کہوں تو تو کر دے گا؟ اس نے کہا حضرت حکم فرمائیں۔ آپ نے اس کو ایک برتن دیا، فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے آ۔ اس نے برتن حضرت سے لیا اور نکل پڑا۔ وہ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو آکے دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے جو کپڑے پہ لپٹا ہوا ہے، لیکن برتن کا وزن کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نے کیا کیا، اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا، وزن ہی کوئی نہیں۔ کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، پھر خیال ہے نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا پھر خیال آیا بھئی حضرت نے اتنا بڑا برتن دے دیا، دیکھو تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت۔ وہ چلتے چلتے جب ندی کے پل پہ پہنچانا نہیں رہ گیا، وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے ڈھکن کھولا۔ لکھا جب اس نے ڈھکن کھولا نا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، اب کیونکہ آگے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ واپس آیا حضرت کی خانقاہ میں، حضرت بھی تیار کرے تھے۔ آپ نے آتے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہم تو مائل بکرم،
کوئی سائے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل، کو ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو. کسی چ کینیڈا ہے، کسی چ یوکے ہے، کسی چ اسپین ہے، کسی چ اٹلی ہے، کسی چ امریکہ ہے، کسی چ آسٹریلیا ہے، کسی چ کویت ہے، کسی چ دبئی ہے. وہ ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. تو میں نے بھی اپنی جوانی میں کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتائیں. خیر انہوں نے بتایا مجھے بھی کوئی نہیں. تو مجھے آگے سے فرمان لگے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو انہوں نے مجھے، میرا سوال تھا حضرت اسم اعظم بتائیں، تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ شعر سنا دیا. فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو. فرمانے لگے اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. اور پتہ ہے حضرت ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ آج کہنے کو تیار کوئی نہیں. آج ہر بندے کو تعویذ چاہیے. آپ کسی کو کہنا اتنے 100 بار تو نے درود پاک نہیں، وہ کہتے نہیں حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اب اگر کسی کو کہہ دیں کہ تم نے اتنی بار قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ اتنے 100 بار پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. اتنی بے یقینی ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، فلاں جگہ ایک جوہر ہے، میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہر میں نہانے کو چلا جائے گا. اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، اس قوم کی سزا بھی پھر چھپڑ ہی ہے. جاؤ نہ ہو جا کے چھپڑوں میں. اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. میرے سیالکوٹ کے قریب رہتے ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. اور انہوں نے تو کہا تھا غسل کر، وضو کر، میرے گھر میں آ، 2 رکعتیں پڑھ، اور جو جو تجھے تکلیف ہے، جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں. جو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چھپڑی ہے. جا جا کے نہ چپڑ دے، جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، جس میں نیل بھی ہے. جاؤ نہ ہو جا کے حضرت. جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑی ہے. حضرت نے آگے پڑھا بھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دور بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ پھرو پھر جاؤ. اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا، 20 بندے پکڑے گئے. 19 بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف کے ساتھ تھا، اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا. جیسے میں آپ کو بول رہا میں مسافر، میں یہاں نہیں جانتا کسی کو. ٹھیک ہے. 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر. ہوا کیا کہ رات آنے سے پہلے جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، سفارشی آیا، جاننے والا آیا، ضامن آیا. رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا. اب اس نے کیا کیا؟ سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو،
لیکن کسی کا کوئی حمایتی تھا، کسی کا کوئی سفارشی تھا، کسی کا کوئی جاننے والا تھا، کسی کا کوئی ضامن تھا، ایک ایک کر کے لے گئے۔ تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، اس لیے میرا جاننے والا بھی تو، اس لیے میرا ضامن بھی تو۔ شیخ فرماتے ہیں سر سجدے میں تھا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ لکھا ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا، اس کو جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا ڈر کے، غیر سے آواز کیا کہ اے ہارون تو یہاں سویا پڑا ہے؟ اور وہاں میرا بندہ بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے، مسترب ہو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کی سفارش کر، اس کو رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا قید خانے گیا، جا کے ساری جیل کی تلاشی دی، کوئی اس طرح کا بندہ ملے ہی نہ۔ وہ ڈھونڈ کے وہ واپس جا رہا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں سر سجدے میں رکھا وہ اپنے اللہ کو پکار رہا تھا۔ وہ جب پاس سے گزرا نا تو اس کی کان میں آواز آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں کو قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ میرا کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں، اس لیے میرا حمایتی تو، سفارشی تو، جاننے والا تو، ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ اس نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے محل میں لے آیا، کہ رات گزار صبح دیکھتے ہیں۔ دیکھا جب صبح ہوئی نا تو اس کو بلایا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ اور اس کو شاہی پوشاک پہنا کے نا میرے دربار میں واپس لے کے، اور ایک دوسرے بندے کو بلایا اور کہا جاؤ پورے بغداد میں جاتی یہ اعلان کر، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ تو پکار تو صحیح، تو پکار تو صحیح کبھی اپنے اللہ کو، پھر دیکھا ہوتا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ، لیکن حضرت قوم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ کہیں نہ پڑھیں کو تو کہتے ہیں پڑھنا کام دے ہو جائے گا۔ اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ پڑھنے سے کہتے ہیں کام تو، اور وہاں دوسری طرف عالم کیا ہے کہ پیناڈول پہ یقین، دوسری طرف عالم کیا ہے ڈسپرین پہ یقین۔ پیناڈول کی ٹکی کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیبلٹ لی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ ٹیبلٹ پہ یقین ہے حضرت، اللہ پہ یقین ہے۔ ادھر پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں یقین اسلے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ایٹم بم ہے یقین، بدر والوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن یقین ڈھونڈ کے لاؤ جلدی کہیں سے واپس، کیونکہ جو ہوگا وہ یقین سے ہوگا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سا شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال لکھا، اور میں نے بچپن میں پڑھا تھا 5ویں یا 6ٹھی کی کلاس میں۔ اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا 5ویں تھی یا 6ٹھی، لیکن اس سے آگے پیچھے نہیں تھی، یہاں 5ویں تھی یہاں۔ اور حضرت جی اتنی سلیبس میں ڈنڈی لگی ہوئی ہے، واقعہ لکھا تھا لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ میاں محمد بخش صاحب کا ہے، کیونکہ کرنے کو تو کام بڑے ہیں نا، لیکن کام کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جس نے رجی وہ فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی ہاتھ کھلا رہا ذرا دیکھو نا اس قوم کی بدنصیبی ہو، اس قوم کی بدنصیبی دیکھو، یہ بھی ہے کہ کٹ چھڑی ہے، اور سوائے دراز مسٹر چپس پڑھی ہم نے۔ اور سٹوری کیا تھی؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ بدنصیبی دیکھو اس قوم کی، اتنی سستی قوم ہے عرصہ دراز ہم نے مسٹر، میں نے خود پڑھی ہے، اللہ حضرت کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟
کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر ٹپس پڑھائی گئی ہے؟ ستے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاس ہے اور تمہارے کورس ختم ہو جائے، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کون کرے صحیح قوم ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی یہ، اور سیف الملوک میں انہوں نے تحقیق کی اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں۔ حضرت اللہ اس کے نظارے یہ بکھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا، یہ گرمی ہے، اب تربوز کا موسم آیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ دوانا مٹھا نکلے ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بھول گیا کہ دوانا مٹھا کیتا کنے میں یہ بھول گیا کہ تربوز میٹھا کیا کس نے، یہ سب کو پتا ہے خربوزہ میٹھا نکلا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ خربوزہ میٹھا کیا کس نے۔ یہ ہم کہیں گے آم بڑا میٹھا نکلا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ آم میٹھا کیا کس نے۔ غور کرو یار کس نے کیا، تو جب آپ غور کرو گے تو پھر ایک ہی جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ اور میں نے کہا نا حضرت بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے، میاں صاحب نے بڑا غور و فکر کیا، یہ تو وکری گال ہے حضرت، ہم بیچ ہی رہے ہیں، ہم چسکے لے رہے ہیں، پڑھنے والا بھی چسکے لے رہا ہے، سننے والا بھی چسکے۔ مثال کے طور پر میاں صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ اب ذرا آگے سننا میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تفکر تھا میاں صاحب کا، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پر تو نہ دے کوڑے، شہتوت میٹھا پتا کڑوا، جامن کے اوپر گودا میٹھا، گٹک گٹھلی کڑوی، آم کے اوپر گودا میٹھا، چھلکا کڑوا۔ یہ کون ہے حضرت جو شہتوت کو میٹھا کر رہا ہے اور پتے کو کڑوا کر رہا ہے؟ کون ہے؟ تو جب حضرت آپ پوچھیں گے نا تو آپ کے اندر سے ہی ایک جواب آئے گا، کیا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔
لیکن اتنا پتہ ہے جی تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گیا کہ میٹھا کیا کس نے، بھول گیا نا یہ۔ اسی لیے تو حضرت ایک بندے نے پورا پورا تربوز کھا کے کبھی الحمدللہ بھی نہیں کہا۔ اتنا سب کو پتہ ہے حضرت کہ آم کے ساتھ سے کچی لسی بھی نہیں ہے، یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد میں الحمدللہ بھی کہنا ہے۔ اتنا سب کو پتہ ہے گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، یہ بھول گیا گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی ہے۔ اتنا سب کو پتہ ہے سیب دل کے لیے طاقتور ہوتا ہے، لیکن اتنا یہ بھول گیا کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے۔ اتنا سب کو پتہ ہے آملہ معدے کے لیے بڑا طاقتور ہے، اتنا بھول گیا کہ آملے میں یہ طاقت رکھی کس نے۔ یہ بھول گیا، یہ بھول گیا نہیں، یہ اصل یاد کرنے والا سبق ہے۔ اور یہ دیکھو نا اسی تے باسی عمرہ ہی لگا چھڑیاں حضرت جی، جنہوں نے غور کیا پھر انہوں نے لکھا بھی۔ یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ حضرت، یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے۔ بھئی اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے؟ اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا؟ کون ہے؟ تو پھر حضرت جی جس کسی نے اس پہ غور کیا تو پھر جو جواب ملا تو پھر لکھتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈوڈی سبز پھول سرخ، ڈوڈی سبز پھول سرخ، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ جس نے غور کیا پھر جواب ملا اس کو۔ اس لیے بیٹا غور و فکر کیا کرو یار، غور و فکر ضرور تربوز کھاؤ لیکن اس مالک کا شکر بھی ادا کرو، اس نے اس تربوز کو اتنا میٹھا کیا۔ ضرور خربوزہ کھاؤ لیکن خربوزہ کھا کے اس مالک کو بھی یاد کرو جس نے اس خربوزے کو میٹھا کیا۔ کیوں بھول گئے حضرت ہم اس کو؟ کیوں بھول گئے ہم اس کو؟ کیوں بھول گئے؟ اللہ حضرت کبھی آپ اپنی صاف کو پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں حضرت، وہ بھوکے رہ کے بھی نہیں بھولے حضرت۔ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کی نظر آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی روٹیاں جی؟ جس پاک گھر کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں، اس گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں 4 روٹیاں بنا کرتی تھی اور اتھے ایک بندہ 4 روٹیاں کھاتا ہے۔ آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی میری، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ آپ فرماتی ساری نہیں، اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، وہ لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا پتا کہتے ہیں میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوں، وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضی، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی روٹی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لیں۔ لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن اتنے کیا ہوا؟ قوم پھنس گئی روٹی میں، قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا۔ قوم کا دن روٹی، قوم کا دوپہر روٹی، قوم کی رات روٹی، قوم کا مذہب روٹی، قوم کا مسلک روٹی۔ یہ بھی دیکھنا جی لگتا بندوبست ہے جی بات، دیکھنا کتنی سونی محفل ہے، قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا،
کتنی چھوڑی نعت پڑی، سید صاحب موجود ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے، لیکن ہوگا کیا محفل کے اینڈ پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور محفل کے اینڈ پہ ہی ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے، حضرت میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے۔ یہ حضرت بیٹھے تھے جی، وہ ویسی بھی بیٹھے ہوئے، حضرت سیدنا ویسے قرآنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت کی کوئی اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں جی، لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی، کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں، چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ پھینک دیتے تھے حضرت، کیا کرنا؟ حضرت سیدنا ویسے کرمی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل، وہ سبزیاں اٹھانی، گلا ہوا حصہ اتارنا، اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرمی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھایا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے ایک دن وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہا ہے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، عشق کا کی کروانا ہے تمہیں، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، عشق تے آتش دونی برابر ہوئے، عشق دا تاؤ تھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ سوال بھی خود دی، جواب بھی خود دی، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ اوے غلام فریدہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے۔ واہ عشق کا کی کروانا ہے۔ وہ لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے حضرت، وہ تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ کتا حضرت ویسے کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکا حضرت، تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ، کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا؟ وہ اپنا اٹھا، مجھے اپنا اٹھانے دیا۔ اور پھر ایک اور خیال آیا، اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سون، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس سن سے چنگا ہے۔ لیکن اتھے کی حضرت جی سارا کو جی روٹی بن گئی، اوہ خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر، نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر، وہ روٹی بس ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے تو یار کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے، کیا بنا ڈالا، بڑے کام کرنے ہیں یار، پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ رہے ہیں، وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں، تسی پتہ نہیں کی کرن رہے ہو، اٹھو یار نوجوانوں، بڑے کام کر رہے ہیں، مقصد پہچانو، کیا مقصد ہے؟ بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت 2017 میں وہ پہلی بار جی کرم نوازی پہلی بار ہم گئے تو سور شریف کو جانے کا موقع جب آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی، ہم نے جوتی بھی اتاری ہے، وہ لوگ نہ چل کے جاتے ہیں، 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً کو 32-33 سال تھی، حضرت جی ہم بھاگتے ہوئے گئے، اتنا میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا، اوپر سے کوئی 2-3 نوجوان آ رہے تھے، وہ انہوں نے وہ نیچے جوگر
لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی. میں نے حضرت کو اندازہ کیا کہ یہ ترکی سے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یور کنٹری, مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین, مجھے کہتا ہے یور کنٹری, میں نے کہا پاکستان. اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں, کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی, مجھے اس کی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو, لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا. اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں. مسجد میں بیٹھ, لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا, میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا. اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصی کی کیا کیفیت ہے, فلسطین کی کیا کیفیت ہے, تو مجھے کچھ نہیں پوچھا. مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھی, وہاں سے وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اس نے تو مجھے کہا, لیکن حضرت جی ایسے لگا ایسے دکھ سو گیا. میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں تنی کی دسا, میں کہہ کو جو نہیں سکتا. لیکن حضرت ہم گلے لگتے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ. پر میں جتنے نوجوان بیٹھے, میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا. سچ بتانا پتر, اس 27 رجب کو جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, سب کو نماز پڑھائی. وہ رات جب اس سال پھر آئی 27 رجب شریف, تو سچ بتانا حضرت کیا رو رو کے مسجد اقصی نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصی نے رو رو کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصی نے صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصی نے نہیں کہا ہوگا ایک بار اور بھی کعبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. لیکن حضرت ساڑھے منڈے نے پتہ کوئی یہ سارے ٹک ٹاکا بنان ڈے, کدی جناب لاہور دا پاوا اختر لاوا, تو کدی جناب کیا تماشا لگا سکتا ہے. وہ پتر کو کام کی بات کرو یار, خدا کے بندو. وہ تمہارے پتہ نہیں اب تمہارے گوجرے سے کتنا ملے گا, میرے سیالکوٹ سے صرف 32 کلومیٹر ہے کشمیر حضرت. اور وہ آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اور لیکن بھائی کشمیر والوں اور اپنا خود ہی کچھ کر لو اور یہ اپنا پاکستان بچا لے تو بڑی بات ہے. یہ تو اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہی. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو, خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تمہاری جوانیاں ضائع نہ جائیں. پتر کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا, مر جانا ہے کسی نے بھی نہیں رہنا ادھر. آؤ کوئی کام کریں, آؤ کوئی کام کریں ادھر. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. شمس الدین التمش کی سیٹ خالی ہے, پرتیوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے حضرت دعا کر دیو, کسی نے امریکہ جانا ہے حضرت دعا کر دیو, کسی نے کویت جانا ہے حضرت دعا کر دیو, کوئی دبئی جانے والا ہے حضرت دعا کر دیو, کوئی جاپان جانے والا حضرت دعا کر دیو. کام کرو میرے بچیوں. یہ اللہ حضرت جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے, لیکن پھر پڑ جاتی ہے. میں نے آج پھر فیصل آباد میں موڑ دیکھا, کیا لکھا تھا جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, کبھی دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, اور دل کٹ جاتا ہے. اور جس قوم کے پاس قرآن ہے, جس قوم کے پاس ہے, انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن, کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن, آسٹریلیا والوں کے پاس ہے قرآن, جاپان والوں کے پاس ہے قرآن,
تو پھر دو مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے حضرت کہ وہ آتے اور آ کے کہتے ہو قرآن والے کوئی شان نہیں کرو. لیکن حضرت جی بات بڑھ جائے گی. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں. آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ قاری رفیق صاحب میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی سنیاں دے سٹیجاں دے حالات بڑے مندے چل دے. جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے سٹیجوں سے اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کی بڑی محافل ہوتی ہیں جن میں تلاوت نہیں ہوتی. بندے کوئی نہیں تلاوت کرنے ہوتا. مارو ہم نظر ہوئے ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن ہیں اس وقت جو بڑے بڑے نام ہیں حضرت. مارو ہم نظر کتنے ہیں حضرت. ہم نے پیار ہی نہیں کیا قرآن سے. سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا, سنیاں نے نہ مسجدہ نال پیار کیتا, نہ سنیاں نے حضرت مولویاں نال پیار کیتا. میں تو بڑا پریشان ہوں. اپنی محفلیں دیکھیں نا حضرت. ایک تلاوت 11 نعت, ایک قاری 11 نعت خان. اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم. آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ ایک قاری ایک تلاوت 11 نعت خان. قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اور جب حضرت ہم نے اس اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے ہوگا؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا, ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. اللہ حضرت جی قربان جاؤں گی. یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. جو صحابہ علیہم رضوان تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا ہے, جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا. لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے. جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا, یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں. یہ اپنی روٹین میں نظر جی لگی ہوں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اب یہ پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب کی تلاوت سن رہے ہیں. یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام جذبہ کرتے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے. اب آگے سرز کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ. عرض کے محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن آج نہیں. قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ الماریوں میں پڑھا ہے, وہ رہ گیا دموں کے لیے, وہ رہ گیا تعویذوں کے لیے, وہ رہ گیا دلہنیں رخصت کرنے کے لیے, وہ رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے, وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے, وہ رہ گیا تراویح کے لیے, وہ رہ گیا شبینے کے لیے. باقی کتنے قرآن ہے؟ کون کھول رہا ہے قرآن حضرت؟ سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے کب سے قرآن کھولا ہوا ہے. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے میں نے کب سے قرآن کی زیارت کی. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اس لیے پتہ قرآن لاؤ, اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ. میں
اجے تک حضرت دکان نہیں پائی ہے، یہ تو پالاں گا تو نہیں گلاں ہو رہی۔ میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو نظر مارو، میں کی ہویا ہے ہیڈا میں نظر مارنا والا، یہ حضرت میں جس کام کو ہاتھ لگا، سونے کو ہاتھ لگا تو مٹی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تو آ ویکھنے ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو نا پھر اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں۔ وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا جا کار مختصر کر رہا ہوں، جا کار اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کار ٹوٹل کنے قرآن پاک پہ کہندہ حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا، کوئی نمی گل نہیں کرن دے، میں بھی تو ہی کہنا کہ میں نظر والا ہوں، تو تیرے نزدیک ہے نا، میں تو جو ہے میں نے پتا ہے جی، میں جا میری گل من کر، میں فون اچ پڑھ کے بیٹھا ہوں، جا من فون کر کے دس۔ وہ کو حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نا مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس کہ 7 ٹوٹل کتنے انتے تلاوت کرتے کھلتے کتنے ہیں جو تمہارے استعمال میں ہیں۔ اللہ وہ منٹ ڈیڑھ بعد نہ بڑا شرمندہ سا ہوگا نہیں حضرت، تو بچے بھی بس سکول وال بڑے امتحان ہوندے نے، بچیاں دی امی بھی وہ دے لگی رہندی ہے، میں بھی کام شام تو تھک جانا ہوا، تو بس وہ رکھے ہی نہیں، کدی کھولے نہیں ہے۔ میں نے کیا بندیا میں نے اے دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ جو دی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھڑ دا نہیں میں نو کھول دیں، تو 10 پھر اس کے گھر میں رونق کدھر سے آئے گی؟ 7 قرآن پاک۔ اور حضرت جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ہے، میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک سورت کی سن لو، سورہ ملک۔ کس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے؟ صرف ایک سورت، حدیث پاک کا مفہوم ہے، منون نہیں۔ کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا سورہ ملک، ہر شام پڑھنے والا، ہر رات پڑھنے والا ہوگا، آگے جا کے کیا اعمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکیاں تھوڑی، گناہ بہتے، جہنم کا حکم۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گا اور جھگڑا کرے گی، کیوں جی حضرت صاحب؟ جھگڑا کرے گی۔ رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میں نے اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی، گناہ زیادہ، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے گوجرے والوں، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتی، اور سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لندہ ہے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل پھڑ لندہ ہے، موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لندہ ہے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل ریموٹ موبائل۔ مجھے اس نے کبھی کھول نہیں دی، مجھے اس نے کبھی کھول نہیں دی ہے۔ سچ بتاؤ یار ہمارے گھروں میں کدھر سے خوش آتی ہے؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے۔ ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، جو ہمارے گھر میں درود لچی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی۔ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ بھول گئے یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی یہ آخری بات کر کے بات ختم کر۔ یہ 10 محرم گزری،
ٹھیک ہے جی، یہ 10 محرم پچھلی جو گزری پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی، بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی اللہ کرے بدل جائے، اللہ کرے بدل جائے حضرت۔ ٹھیک ہے جی، جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا پیاس۔ پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتے ہیں۔ بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت، لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی۔ اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا، یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی ہے، یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا، مثلا مثال کے طور پر وہ کیا تھا، وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے، جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ شہادت، سجدے، شہادت، جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے، پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں بھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے، وہ کیا بلا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پہ نہ سجدہ یاد نہ۔ میں حضرت کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو، میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں، لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے، سارے بھائی دل میں جواب دینا۔ ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا، پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم میں، بھئی آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، نیزے پہ پڑھا۔ میں مسجد میں پڑھ لوں آکے، میں گھر پڑھ لوں، میں دکان پہ پڑھ لوں، میں دفتر میں پڑھ لوں، میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں، لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام دی طرف آؤ، کام کی طرف آؤ۔ آج سارے جا کے نہ پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی ہو، کھولیں گے نا، پکی بات ہے، اور پھر آج ہی نہیں کھولنا، روز کھولو یا اپنی 5 نمازیں پوری کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتہ رو رو کے نا روز مدینہ پاک روحانی چٹھیاں بھیجو، یا رسول اللہ ایسواری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لگا، ہو سکتا کو پسند آج بھیجو پتر، خالی جیسی بھیجو تھے۔ یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام، ابو مالکہ نہیں مرضی جی جیرے کو کام لیں، جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے بھی لے لیتے ہیں۔ زندہ زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ باقی مرضی ہے، یہ آخری جی بات، یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، بڑی کمال شخصیت تھی، مرضی ہے مالکوں کی، جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں، جس کو چاہے چھپا کے رکھے، کوئی بس رنگ ہے مالک۔ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی، لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی۔ حضرت میں اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ساڑھے محلے دا بابا سی جڑا
وہ جو لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرتا ہے. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی، حج پہ گیا، پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں کی، بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا رہتا تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھنا. ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے بھی لوگوں کے چھوڑ دی، روتا ہی رہتا ہے، یہ کیا؟ تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، نفل تھا میرے لیے. کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی، اور پھر چل مدینہ ہو گیا. کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوا، اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا اور درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی تاری ہوئی. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں، اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے، کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ، میرا دل سڑ بل گیا. میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ ان کے بجائے موبائل کی طرف تھی. کیسا بد نصیب ہے یہ، اتنے قریب نبی پاک علیہ السلام کے، لیکن اس کی توجہ پھر موبائل کی طرف ہی رہی. اس لیے ہم اس بے خودی کی کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمیں نہیں وہ، کیونکہ ہماری ساری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں سلام پیش کر رہا تھا، بے خودی تاری ہوئی اور بے خودی میں دل چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطہ کھڑا ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عاشقانوں سے ڈر لگتا ہے، وہ جڑا ڈردا ہے وہ عاشق ہے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ڈنڈے شنڈے کی پرواہ کی، میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا دیا. لیکن حضرت آپ نے ادب کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا. ہاں بے خودی تاری ہوئی تو بکری بات ہے، لیکن اگر آپ ہوش میں ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا. ہاں بے خودی تاری ہوئی بکری بات. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ، کہتے ہیں مجھے شرطہ کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں چل اٹھا اور اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا. اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. ادھر تو جی جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ جگہ اس طرح کی ہے. وہ تو تھے ہی بابا جی. وہ کہتے ہیں جب ڈنڈا لگانا اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا، سر چکرایا، میں زمین پہ. کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی ہے. کہتے ہوش میں تو زمین پہ گرا، لیکن مدہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک گود، اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں، اور دوسرا ہاتھ آپ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے رکھ کے نا مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر، پھر محبوب تکان لی ڈنڈے کے کھانے بندے نے. حضرت وہ تو بیٹا کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط صرف اتنی ہے پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڑھے بھی کھادا ہوں کہ واہ واہ نہیں کھادا سا. وہ تو ڈنڈا نہیں پتہ نہیں رکھتے، شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ہو کبھی ان کے لیے. اس لیے میرے پتر، میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کم کری ان کو، خدا دا واسطہ جے تاڑے سامنے تاڑا پاکستان تباہ ہوندہ پہ کنی دیر بے کے تماشا دیکھنا دے. اٹھو میرے بچیو، صرف تمہارے اٹھنے کی دیر ہے، تمہارے ہوش میں آنے کی دیر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.